کچھ دن پہلے میں نے اپنی کسی ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ پڑھا تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اکثر وہ انتہائی ریلیکس ہوتا ہے اور بڑا کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسے میں کوئی بندہ اس کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی نیگیٹو بات کر دے تو اس کا کانفیڈنس لیول اچانک 0 پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ بات جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس نے پوچھا ہوا تھا کہ اس طرح کے نیگیٹو کرٹیسزم اور نیگیٹو لوگوں سے کیسے ڈیل کریں۔ اصل میں اس طرح لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینے کی بڑی وجہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ جب آپ کو اپنے اوپر شک ہوتا ہے تو آپ اپنے اوپر یقین کرنے کے لیے لوگوں کی رائے کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے لوگ جو بھی بات کرتے ہیں آپ اسے انتہائی سنجیدہ اور قابل توجہ سمجھتے ہیں، اور آٹومیٹکلی ان کی منفی اور واہیات باتیں فوراً آپ کا مزاج خراب کر دیتی ہیں، بلکہ اکثر تو آپ کا سارا دن ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے جو اگلے بندے نے بغیر سوچے ہی آپ سے بولی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی ایسے احساس لوگوں میں ہوتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو اس طرح فیل کرواتے ہیں، آپ کو کنفیوز کرنے اور ذلیل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ وہاں اس قسم کے گھٹیا لوگ بھی موجود ہوں گے تو وہاں نہ جائیے، ان لوگوں میں ٹائم گزاریے جو آپ کی طرح مثبت سوچتے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس خاص قسم کی تنقید یا الفاظ پہ نظر رکھیں جن سے آپ اپنا کانفیڈنس کھو دیتے ہیں۔ جس قسم کی تنقید کو سن کے آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ اپنے آپ کو انتہائی ناکام اور نیچا محسوس کرتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے اس تنقید کے بارے میں کانشیس رہنا ہے جو آپ کا موڈ چینج کرتی ہے۔ ایسے الفاظ کا نیگیٹو اثر لینے کی بجائے آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ اب آپ کو اس قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ اس کا اثر بھی نہیں لیں گے۔ آپ دوسرے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا مزاج اور دماغ کنٹرول کریں۔ تیسرا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیلس لوگوں کی جیلسی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناکافی یا کم تر خیال کرتے ہیں۔ کوئی بھی کانفیڈنٹ اور کامیاب آدمی جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر نہیں رکھے گا اور نہ ہی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تاہم جیلس لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے اور اس ناکافی اور کم تر ہونے کے احساس کو کم کرنے کے لیے دوسروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن اس سے انہیں صرف وقتی تسکین ہی ملتی ہے اور کم تر یا فیلئر کا احساس اس طرح نہیں جاتا۔ اب بالفرض اس طرح کا کوئی بندہ آپ سے بہتر ہو بھی جائے، اس کے پاس آپ سے زیادہ دولت آ بھی جائے تو بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ آپ سے بہتر ہونے کے بعد وہ کچھ اور ایسے لوگوں سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ناکافی اور کم تر سمجھنے والے اس احساس سے ان کی جان چھوٹتی نہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا انتہا کی بیوقوفی ہے۔ حتیٰ کہ میرے اس چینل پہ بھی اگر آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھیں تو آپ کو کئی نیگیٹو کمنٹس ملیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، اور میں نے آج تک ان نیگیٹو کمنٹس کرنے والوں کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں وہ اس سے بہتر ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، ان سے یہی ہضم نہیں ہوتا کہ اس بندے کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں اور وہ یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے، لہٰذا ساری ویڈیو میں سے انہیں جو بھی بات مل جائے اس پہ تنقید کر کے سکون سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں اور لوگ آپ کی فیس بک پوسٹ یا کسی اور چیز پہ نیگیٹو یا فضول قسم کے کمنٹس دیتے ہیں جن سے آپ کے مزاج پہ منفی اثر پڑتا ہے تو ان لوگوں کو فوراً بلاک کر دیا کریں۔ میرے ایک دوست نے میری ایک ویڈیو کے نیچے ایک نیگیٹو کمنٹ دیکھ کے کہا کہ تم ان کمنٹس کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کمنٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسری یہ کہ اب سارے کمنٹس مجھ سے پڑھے بھی نہیں جاتے۔ چینل پہ تقریباً 55 ویڈیوز ہیں جن پہ روزانہ سینکڑوں کمنٹس آتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر میری نظر کسی ایسے کمنٹ پہ پڑے جو دوسرے ویڈیوز دیکھنے والے لوگوں کے ایکسپیرینس کو خراب کرے تو میں اس بندے کو فوراً بلاک کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو انہیں فوراً بلاک کر دیا کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 4 یا 6 انچ کی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے کچھ بھی ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جو کبھی بھی بدلیں گے نہیں، چاہے آپ جو بھی کریں۔ بعض لوگوں کے لیے آپ کبھی بھی اچھے نہیں بن سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود ایسے لوگوں کی پہچان کریں اور ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن ہو تو انہیں اپنی زندگی سے ہی نکال دیں، اگر یہ ممکن نہیں تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ آپ ان کی حسدانہ باتوں کو دل پہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں باقاعدہ کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر لیں۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جو آپ کو ان لوگوں سے دوستی کرنے کا کہتا ہو جن سے آپ دوستی نہیں کرنا چاہتے یا جو آپ کو مینٹلی اپسیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے آفس میں ایسے گٹھیا لوگ ہیں تو کسی اور جگہ نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ ہمیشہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن اور ناخوش رہتے ہیں اور دوسروں کی بےعزتیاں باتیں کر کے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کی کامیابیاں زندگی سے جلتے ہوں تو انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کے دکھائیے۔
جب آپ ان کی باتوں یا جیلسی کا کوئی اثر نہیں لیتے تو اصل میں آپ انہیں اس تسکین سے محروم کر دیتے ہیں جو انہیں آپ کی باتیں کر کے ملتی ہے۔ لہٰذا ان کی منفی تنقید یا باتوں پر اپسیٹ نہ ہوں، بلکہ وہ کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خوش رہیں۔ بعض کا جیلس لوگوں کا آپ کی زندگی میں ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں اور کئی لوگوں سے بہتر ہیں۔ ایسے جیلس لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے کے بجائے اپنی ساری توانائی دوسروں پہ تنقید کرنے اور ان کو نیچا دکھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کی باتوں اور رویے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تاہم ان کی باتوں اور رویے کا کتنا اثر لیتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی واہیات باتوں کا اثر لے کے ان کو سیٹسفائی نہ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اوور تھنکنگ کی عادت ہے اور اپنی عادت کی وجہ سے آپ کو فیصلے کرنے میں دقت ہوتی ہے تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ